أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. خلق الإنسان علمه البيان. الله سبحان الله. اللهم زد فزد. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. سبحان الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله سبحان الله سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. الله سبحان الله سبحان الله. ألا تطغوا في الميزان. الله سبحان الله سبحان الله. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط
والأرض وضعها والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، خدا کے نام سے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، جہاں جہاں ہو رحمت اس کی وہیں پرواز کرتا ہوں۔ رب جلیل کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو مجھے ایک بار پھر ذکر اہل بیت طہار، ذکر رسول کریم، ذکر صحابہ والاکبار سے مزین اس بزم میں حاضری کا موقع دیا ہے۔ رب کائنات ہم سب کو حق کہنے کی، سن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج اس ہستی کے موضوع پہ ہم آپ سے محو کلام ہونا جا رہے ہیں، جس ہستی کا تعارف جو نواس رسول ہیں، جن کے پدر علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، جن کی ماں سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور دوسری جانب دیکھیے جو امام حمام کے برادر اکبر ہیں، حضرت امام حسن۔ کون نہیں جانتا اس ہستی کو، جن کے فیض سے پوری دنیا مہک رہی ہے۔ آج ہم اس ہستی کی بارگاہ میں محو کلام ہونے کے لیے، اپنی بخشش کا سارنامہ کلام پیش کرنے کے لیے، اپنی نجات کے لیے اس ہستی کی بارگاہ میں لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے۔ چونکہ حضرت امام حسن 15 رمضان مبارک سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کی گود میں آئے۔ انشاءاللہ ان تمام موضوعات پہ ہم علامہ صاحب موجود ہیں، ان سے کلام کریں گے، لیکن آئیے میں پہلے دوستوں کے تعارف کی جانب جاتا ہوں۔ ہمارے درمیان انتہائی واجب الاحترام عالم نبیل، فاضل جلیل، محترم علامہ سید منیب علی شاہ عرفانی زیدہ مجدہ قبلہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ ساتھ ابھی ہم سماعت کر رہے تھے قبلہ کاری کامران قادری صاحب، آپ کو بہت شکریہ۔ میرے دل کی جانب ہمارے انتہائی واجب الاحترام آل نبی اولاد علی قبلہ سید حسنین علی پیرزادہ صاحب، آپ کو بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ پاکستان کے ممتاز و معروف ثنا خان محترم محمد نبیل قادری صاحب، آپ بھی جلوہ گر ہیں۔ نبیل بھائی مائک لیجئے، حمد باری تعالیٰ سے اپنی حاضری کا آغاز کیجئے، بسم اللہ کیجئے۔ میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا
इशारा हो और आसान हो मुश्किल, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला मौला, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, तेरा हूँ फकत तेरा, तेरा हूँ फकत तेरा, तेरा हूँ फकत तेरा, परस्तार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ मेरे मौला 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 मौला। क्या कहने नबील कादरी साहब माशाल्लाह, हमद बारी ताला से अपनी हाज़री का भी आगाज़ किया। रब्बे ज़ुल जलाल आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए जी माशाल्लाह। हमारे साथ क़िबला अल्लामा साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब की जानिब बढ़ने से कबल हज़रत इमाम हसन मुज्तबा आपके अज़मत व शान के हवाला से हमने क़िबला से गुफ्तगू लेनी है। ज़ोहर का वक्त हुआ, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की गोद में इमाम हसन आए। जैसे ही आए फिर करीब असर का वक्त आया, आपने इमाम हुसैन को रखा, नमाज पढ़ी। थोड़ी देर के बाद आपने रोज़ा भी खोला तो देखिए ये वो हस्तियां हैं, इमाम हसन का नज़ूल है, आप दुनिया में आ रहे हैं। सैयदा की ना नमाज छूटी है ना रोज़ा टूटा है, तो इनकी अज़मत व शान जो है वो वराउल वरा है। तो आइए अल्लामा साहब की जानिब बढ़ने से कबल डॉक्टर मंजर फलोरी साहब इस मंजर को यूं अपनी नक्शबंदी में अपने कलाम में कहते हैं, महकी हुई ज़मीं है महका हुआ ज़मन, महकी हुई ज़मीं है महका हुआ ज़मन, हंस हंस के मिल रहे हैं गले आज नेक तन, रक्सा है आज उनके मुहिब्बों की अंजुमन, रक्सा है आज उनके मुहिब्बों की अंजुमन, तैबा की सरजमी पे है जारी ये सुखन, सल्ले आला मोहम्मद सल्ले आला हसन, सल्ले आला मोहम्मद सल्ले आला हसन। आइए इसी हवाले से क़िबला शाह साहब तशरीफ़ फरमाएं। क़िबला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत, आपका तारुफ इस हवाले से, चूँकि आप आलम दीन हैं, इस घर के आप चश्मो चराग हैं, सैयदज़ादे हैं, तो घर की बात जब घर वालों से पूछी जाए तो इससे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। हम जैसे ना चीज़ तो खैरात लेने के लिए लब कुशाई करते हैं, लेकिन आप सही तरीके से जिस तरह आपने कुतब का मुताला किया है, अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार बारगाह इमाम हसन में करने की साथ हासिल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत खुशी की हमारे लिए ये बात है कि हम उन लोगों में से हैं कि जो इस मुबारक महीने के अंदर उस मुबारक ज़ात का ज़िक्र कर रहे हैं इस वक्त कि जिनकी वजह से रसूलुल्लाह के चेहरे पे मुस्कुराहट है। जो पहली वजह है, यूँ तो नबी पाक की मोहब्बत हसनैन करीमैन से सभी जानते हैं, लेकिन जो पहली वजह है मोहब्बत की वो हज़रत इमाम हसन पाक की। क्या बात है जी, क्या और उलमाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत
اس بات کو گاہے بگاہے بیان بھی کرتے ہیں، اور ہماری کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہم امام حسن کو امام حسین سے اس لیے بھی افضل اور اعلیٰ جانتے ہیں کہ جن کی زندگی کی ساعتیں اور گھڑیاں سب سے زیادہ نبی پاک کی قربت میں گزری ہیں، وہ امام حسن علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تو امام حسن علی مقام کا یوم ولادت 15 رمضان المبارک کو ہے، اور غزوہ احد کے 2.5 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور ہجرت کے 4تھے سال آپ کی ولادت ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ 4 ہجری کو حضرت جناب سیدنا و مرشدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اور امام حسن مجتبیٰ کی جب ولادت ہوئی، سرکار علیہ السلام کو اس بات کی خبر پہنچی، تو سرکار نے سب سے پہلے مولا پاک سے یہ سوال کیا۔ آپ عقیدت اور محبت بچپن سے ہی دیکھیں سرکار کو کتنی تھی اپنے اس بیٹے سے، کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ علی اپنا بیٹا دکھاؤ، یا علی فاطمۃ الزہرا کا میری بیٹی کا بیٹا دکھاؤ، بلکہ سرکار نے آتے ہی یہ سوال کیا کہ علی میرے بیٹے کو مجھے دو۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ یہ بات قابل غور ہے کہ سرکار نے پہلے ہی یہ سوال کیا کہ میرے بیٹے کو مجھے دو، اور پھر دوبارہ یہ سوال کیا کہ کیا نام رکھا میرے بیٹے کا۔ تو کیونکہ مولا پاک شیر خدا کی ذات سے ساری دنیا واقف ہے کہ آپ شجاعت کے تاجدار ہیں، اشجع الاشجعین ہیں، بے شک شجاعت کو آپ نے ہی پہچان دی ہے۔ لیکن جب سوال کیا نبی پاک نے کہ کیا نام رکھا ہے، تو آپ نے وہی جنگی نام سرکار کے دربار میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے اس بیٹے کے لیے حرب نام سوچا ہے۔ کیا بات، حرب مطلب لڑنے والا، جنگجو۔ تو جب سرکار کے دربار میں یہ نام پیش کیا تو سرکار نے فرمایا نہیں علی، اس کا نام حسن ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ حرب نہیں ہے بلکہ یہ حسن ہے۔ اسی طرح سے بات کو تھوڑا سا میں تفصیل سے عرض کر دوں، اس کے بعد میں امام پاک کے تعارف کی طرف آؤں گا کہ حضرت امام حسن کی ولادت کے وقت بھی یہ واقعہ پیش آیا، اسی طرح امام حسین کی ولادت کے وقت بھی، اور پھر امام حضرت محسن کی ولادت کے وقت بھی اسی طرح سے واقعہ پیش آیا۔ کیا بات۔ اور پھر جب سرکار نے یہ نام تجویز فرمائے کہ میرے بیٹے کا نام، پہلے بیٹے کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین، اور تیسرے کا نام محسن ہے، تو حضرت مولا پاک نے تینوں کے لیے حرب نام کی تجویز سوچ رکھی تھی۔ تو جب حضرت مولا پاک کی اس تجویز کو نبی پاک نے اپنی رائے اور اللہ کے حکم سے تبدیل کیا، اور پھر بعد میں فرمایا کہ اے علی، تمہاری نسبت میرے لیے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو ہارون کے جو تھے بیٹے وہ بھی 3 تھے، اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ کیا بات، تو کیا بات، وہ ہارون تھے موسیٰ کے، اور تم ہارون و محمد کے۔ تو ہارون کے بیٹوں کے نام تھے شبر، شبیر اور مشبر۔ میں نے انہی بیٹوں کے نام پر تمہارے بیٹوں کے نام، یعنی اپنے بیٹوں کے نام حسن، حسین اور محسن رکھے۔ واہ کیا بات ہے۔ اور علماء کرام نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا جو تعارف پیش کیا ہے، ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اور اپنی معرکۃ الآراء کتاب اسد الغابہ فی معرفت صحابہ میں، یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ صحابہ کرام کی شان اور مناقب کے اندر 3 بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے اندر سے اس کتاب کا بھی ایک نام شامل ہے کہ ابن اسیر جزری کی یہ کتاب اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، اس کے اندر آپ امام حسن مجتبیٰ کا تعارف جس طرح سے پیش کرتے ہیں وہ قابل غور ہے۔ آپ فرماتے ہیں الحسن ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف الحاشمی القریشی ابو محمد، سبحان اللہ، سبط النبی و امہ فاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدۃ النساء علی العالمین وہو سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ابن اسیر جزری اس بات کو لکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ وہ ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں، وہ بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے، اور وہ بیٹے ہیں حضرت ہاشم کے، اور وہ بیٹے ہیں عبد مناف کے، اور یہ ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، اور ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ یہ آپ کا نسب پیش کرنے کے بعد اب جس طریقے پر، جس روش کو نبی پاک نے چھوڑ دیا تھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، تو علماء اہل سنت
کیونکہ عشق کی پہچان دیتے ہیں اور عشق اور محبت کی بات کرتے ہیں. انہوں نے اپنی اس رسم کو باقی رکھا کہ امام حسن مجتبیٰ کے تعارف میں پہلا جو کلمہ اور پہلی جو بات لکھی وہ یہی لکھی کہ سبت النبی. واہ 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 کیا بات. یہ نہیں لکھا کہ سبت علی، فرمایا سبت النبی، کہ یہ ان کی شان اور ان کا تعارف کیا ہے. ان کا تعارف ہی یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں اور رسول اللہ کے بچے ہیں. دوسری جو فضیلت اور شان آپ کی بیان فرمائی وہ یہ کہ ان کی والدہ حضرت سیدہ طیبہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. فرمایا ان کی شان اور ان کی والدہ کی شان کیا ہے. فرمایا وہ سیدۃ النساء علی العالمین ہے، تمام عورتوں کی سردار ہیں، جو آ چکی ہیں، جو آئی ہیں اور جو آتی رہیں گی، ان تمام عورتوں کی سردار ان کی والدہ ماجدہ ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کی والدہ ماجدہ کی شان ہے، ان کی شان یہ ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور پھر فرماتے ہیں وَرَيْحَانَهُ النَّبِي، یہ رسول اللہ کے پھول ہیں. تمام تعارف جو فرمایا جا رہا ہے امام حسن کا، حضرت امام ابن اسیر جزری جو فرما رہے ہیں وہ تمام تعارف نبی پاک کی نسبتوں سے بیان فرما رہے ہیں اور اس بات کا سبق دے رہے ہیں کہ تم حسن کو رسول اللہ کی ذات سے جدا نہیں سمجھنا. حسن کی ذات رسول اللہ سے جدا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں. ان کی والدہ وہ ہیں جو سردار ہیں تمام عورتوں کی، اور یہ خود جنتی تمام نوجوانوں کے سردار ہیں. اور پھر فرماتے ہیں یہ رسول اللہ کے پھول ہیں. اور آگے فرماتے ہیں وَشَبِيهُ، یہ نبی پاک علیہ السلام کی شبیہ ہیں، یعنی کہ یہ شبیہ مصطفیٰ ہیں. یہ شان پاک ہے امام حسن مجتبیٰ کی. اور پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے 7ویں دن عقیقہ کر کے ان کا نام تجویز کیا، امام حسن کا نام حسن مجتبیٰ. اور پھر فرمایا ان کے جو بال منڈوائے گئے، سر منڈوانے کی رسم ادا کی گئی، تو ان بالوں کے بدلے حضرت مولا پاک کو کہا گیا کہ چاندی ان بالوں کے وزن کے عوض صدقہ کی جائے. اور پھر فرمایا وَهُوَ خَامِسُ لِأَهْلِ الْكِسَا، حضرت امام ابن جزیر اسری فرماتے ہیں کہ یہ 5ویں ہیں اہل کسا میں سے. اور اہل کسا کون ہیں، اس بات کا ذکر کر کے یہ فرما دیا کہ اہل کسا کو یاد رکھنا اور ان کا ذکر کرتے رہنا یہ اہل سنت کا طریقہ ہے. یہ کوئی غیر معتدل جماعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی دین اور مذہب اور ملت سے ہٹے ہوئے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اہل کسا کا ذکر کرنا اور ان کو ہمیشہ کرتے رہنا، انہیں یاد رکھنا، یہ اہل سنت کا شعار ہے. کیونکہ تعارف کسی اور لفظ سے بھی ہو سکتا تھا، کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن حضرت امام ابن اسیر جزری نے جن خاص الفاظ کا چناؤ اور انتخاب کیا وہ قابل غور ہیں کہ کسی اور نسبت سے نہیں، وہ تمام نسبتوں کو آپ نے منجمد فرمایا اور جمع فرمایا جو نسبتیں رسول اللہ نے خاص ان کے لیے بیان فرمائی. اور اہل قصہ تو وہ ہیں جن کو باقاعدہ طور پہ خاص طریقے سے چادر میں لے کر فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے میرے مالک یہ میرے اہل بیت ہیں اور انہیں ان کی شان کے لائق پاک کر دے. تو یہ تعارف ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا جو اہل سنت کی نظر میں اور ائمہ اہل سنت نے ہمیں پیش کیا. قبلہ شاہ جی آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ شبیہ رسول ہیں جی، سر سے لے کے ناف تک، یعنی کہ آپ کا چہرہ دیکھتے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے. اسی طرح پنجتن پاک میں زیر قصہ آپ کا ذکر آپ نے کیا. 12 اماموں میں دیکھیں تو آپ کا اس میں بھی دوسرا نمبر ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا کے بعد آپ کا مقام آتا ہے. اسی طرح خلفاء میں بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بعد آپ کا مقام آتا ہے. آپ کی بڑی عظمت و شان ہے جس طرح آپ شاہ جی بیان کر رہے ہیں. جس طرح عام واقعہ گلی گلی بیان ہوتا ہے، ہر بندہ پڑھتا ہے، علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ پشت نبی پہ امام حسین سوار ہوئے جی، تو اس طرح کا کوئی واقعہ امام حسن کی بارگاہ میں بھی؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور توجہ دلائی میری اس بات کی طرف، کیونکہ بچپن سے ہم سن رہے ہیں یہ بات، اور بچپن سے نہیں صدیوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے. جی جی، جب سے حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہے اور یہ واقعہ پیش آیا تو صحابہ سے منقول ہوتا ہوا آج 1400 سال بعد ہم تک بھی پہنچ چکا ہے. بے شک بے شک. تو قابل غور بات اس میں بھی ایک یہ ہے رضوان بھائی کہ نبی پاک کیونکہ رحمت للعالمین ہے، بے شک،
تو جب وہ رحمت للعالمین ہے تو ان کی رحمت خاص ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ. بے شک. اور نبی پاک کا یہ فرمان موجود ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ بہترین ہوں کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہوں. واہ کیا بات. کیونکہ محسن انسانیت ہے نبی پاک. تو آپ نے صرف حضرت امام حسن یا امام حسین کو اپنی پشت پر نہیں بٹھایا, کیا بات. یا صرف سجدے کے دوران امام حسن یا امام حسین ہی آپ کی پشت پہ آ کر نہیں بیٹھے, بلکہ نبی پاک کی دیگر صاحبزادیاں بھی تھیں, ان کی اولاد بھی تھی. کیا بات. تو ان کی اولاد میں سے بھی آ کر پشت پر نبی پاک کے دوران سجدہ یا دوران نماز بیٹھ جایا کرتی تھی. جیسا کہ حضرت امامہ کے لیے یہ بات منقول ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ آ کر حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر بیٹھ جاتی تھی. لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ جب وہ بیٹھتی تھی تو نبی پاک انہیں اٹھا دیتے تھے پشت پہ سے اور اپنی نماز کو مکمل کرتے تھے. لیکن یہ کون سے ایسے عظیم شہزادے ہیں, کیا خالق کائنات کی جناب سے انہیں پروٹوکول اور ترجیح عطا ہوئی ہے, منصب عطا ہوا ہے کہ یہ پشت پر آ جائیں, نبی پاک سجدے میں ہوں, پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ سجدے کو ختم کیا جائے, بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے سجدے کو طویل کر دیا جائے. واہ 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 کیا بات. تو ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ امام حسن اور امام حسین دونوں ایک مرتبہ اکٹھے حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر دوران نماز دوران سجدہ آ کر بیٹھ گئے. تو جب بیٹھ گئے تو نبی پاک نے اپنی دوسری صاحبزادی کی اولاد کی طرح ایسا نہیں کیا کہ انہیں ہٹا کر نماز کو ادا کریں, بلکہ نبی پاک نے سجدے کو طوالت اختیار کر لی, طویل کر دیا اپنے سجدے کو. جب نبی پاک نے سجدے کو طویل کیا تو صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ شاید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت جبریل امین وحی لے کر نازل ہو گئے دوران سجدہ. تو حضرت نبی پاک نے جب سجدے کو طویل کیا, پھر جب حضرت امام حسن امام حسین خود اترے سجدے سے کی حالت میں سے نبی پاک کی پشت پر سے جب اترے تو پھر نبی پاک نے نماز مکمل کر لی. اب یہاں تک تو علماء کرام سے ہم گاہے بگاہے یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں, لیکن ایک اور لطف کی بات ہے کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی جہاں تک بات ہوتی ہے, اس سے آگے کی بھی بات ہوئی. کیوں کہ سوال تو یہاں بنتا ہے کہ دیگر صحابزادیوں کی اولاد اگر آ کر بیٹھ جائے تو نبی پاک انہیں ہٹا کر نماز ادا کریں, اور اگر خاتون جنت کی اولاد آ کر نبی پاک کی پشت پر بیٹھے تو نبی پاک اب انہیں پشت پر سے ہٹائیں نہیں بلکہ سجدے کو طویل کر دیں. اللہ اللہ. تو جب نبی پاک نے نماز مکمل کر لی, اس کے بعد پھر دوبارہ صحابہ کی طرف اپنا رخ انور کیا, اور صحابہ کی طرف رخ انور کر کے نبی پاک حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اٹھا کے اپنے دائیں کندھے پر بٹھاتے ہیں, اور حضرت امام حسین علی مقام کو اٹھا کے اپنے بائیں کندھے پر بٹھاتے ہیں. اور بٹھانے کے بعد اب صحابہ کی طرف نبی پاک کا رخ انور ہے, اور صحابہ سے نبی پاک یہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے اس بارے میں سوال نہیں کرو گے کہ سجدہ کیوں لمبا کر دیا گیا. اللہ اللہ. یہ بنتا ہے کہ سوال کیا جائے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کے اوپر حضرت جبریل امین وحی لے کر نازل ہو گئے, قاصد رب العالمین رب کا پیغام لے کر حاضر ہو گئے, ہم نے یہ گمان کیا. کہا نہیں, رب کے قاصد کا آنا ایک طرف ہے, لیکن جب پشت پہ یہ دونوں آ گئے تھے تو مجھے رب کا حکم آ گیا تھا کہ اب سجدہ طویل کر دیا جائے. کیا بات ہے. اور پھر فرمایا ایھا الناس, اب کلام کا طریقہ دیکھیں, رسول اللہ سب سے بڑے فصیح اور بلیغ ہیں. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. نبی پاک کی فصاحت اور بلاغت تو وہ ہے کہ جن کے اوپر جن کی ذات پر فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے. تو نبی پاک نے اب کلام صحابہ سے ہے تو ایھا الصحابہ کہہ کر بھی کلام کا آغاز ہو سکتا تھا, لیکن یہ پیغام صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا بلکہ رہتی دنیا اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے تھا. اس لیے فرمایا ایھا الناس, پوری کائنات کو اور تمام لوگوں کو مخاطب کیا. ایھا الناس الا اخبرکم بخیر جدا و جدتا, ایھا الناس الا اخبرکم بخیر ابا و اما, ایھا الناس الا اخبرکم بخیر خالا و خالتا, ایھا الناس الا اخبرکم بخیر امن و امتن. فرماتے ہیں نبی پاک اے لوگوں, کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ بہترین اپنی جد اور جدہ کو رکھتا ہے. واہ. اے لوگوں, کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ تم میں سے کون ہے جس کے ماں باپ سب سے زیادہ خیر والے ہیں.
اے لوگوں کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ جس کی خالہ اور جن کے ماموں سب سے زیادہ خیر والے ہیں؟ اے لوگوں کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ جن کے چچا اور جن کی پھپھیاں سب سے زیادہ خیر والی ہیں؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ بلا دیجئے. تو نبی پاک فرماتے ہیں ہمل حسن والحسین، کہ وہ حسن اور حسین ہیں کہ جن کی جدہ اور جدہ سب سے زیادہ خیر والی ہیں. کیا بات ہے. جن کے باپ اور جن کی والدہ سب سے زیادہ خیر والی ہیں. جن کی پھوپھی اور جن کے چاچا سب سے زیادہ خیر والے ہیں. جن کی خالہ اور جن کے ماموں سب سے زیادہ خیر والے ہیں. اور فرمایا یہ سب سے زیادہ خیر والے ہیں. اور آگے نبی پاک فرماتے ہیں کہ جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ و خالتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ و امتہما فی الجنہ. نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان کے جد جو ہیں یعنی کہ میں بھی جنت میں ہوں. ان کی جدہ جو ہیں یعنی کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہ بھی جنت میں ہیں. ان کے والد گرامی حضرت امیر کائنات وہ بھی جنت میں ہیں. ان کی والدہ سیدہ کائنات وہ بھی جنت میں ہیں. ان کے چاچو بھی جنت میں، ان کی پھوپھیاں بھی جنت میں، ان کی خالائیں بھی جنت میں، ان کے ماموں بھی جنت میں. اب نبی پاک یہاں پر تسلسل توڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب سب جنت میں ہیں تو تم سوال نہ کرو گے کہ تم کہاں ہو. واہ 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 کیا بات ہے. صرف یہاں تک بات نہیں ہے، ان کے تو سارا گھر ہی جنت میں ہے. تو اے لوگوں اب تم سن لو کہ جو ان سے محبت رکھے گا وہ بھی جنت میں ہے. واہ واہ واہ. کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں. خدا نے بنا کے کہا یہ جنت کو اے محمد اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں. سبحان اللہ. جی ہیں شاہ جی سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے موضوع جو ہے باندھا. رب ذوالجلال آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح رمضان، جس میں ہر روز آپ کے سامنے ذکر رسول کریم، ذکر اہل بیت، تنظیم ثنا خان مصطفیٰ کے زیر اہتمام اس پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. پاکستان کے عظیم ممتاز ثنا خان سید حسنین علی پیرزادہ صاحب موجود ہیں. قبلہ شاہ جی کون سا کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں؟ بسم اللہ کیجیے. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا ادب کا مقام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پہ. فرشتے حیرت سے تک رہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے
पर तो कहना का सलाम लीजिए गुलाम आया ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया क़याम आया। क्या बात है जी, अच्छा जी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे दरमियान पाकिस्तान के अजीम और मुमताज़ सना खान, माए नाज सना खान, मसरूफ़ व मरूफ सना खान मोहतरम मोहम्मद नबील कादरी साहब आप मौजूद हैं। नबील भाई माइक लीजिए, आप भी हुजूर की बारगाह में हाज़री पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। ये चची सैयदा की चल रही है, ये चची सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने से बुलावा रहा है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। बेशक पूरी कायनात में जो लंगर तकसीम हो रहा है वो इसी दरे अक़दस की दहलीज का सदका है। ये वो दर है जहाँ कभी फरिश्ता कैदी बन के, असीर बन के, सवाली बन के आता है, अता कर दिया जाता है। तो आइए एक मुसद्दस आपके सामने नाज़रीन किराम प्रोग्राम रूह रमज़ान में समात कीजिए। फलक नशीं खाते नहीं जो कभी रोटी,
فلک نشیں کھاتے نہیں جو کبھی روٹی، زمین سے لے گئے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، زمین سے لے گئے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، دل میں نہیں ہے جن کے عشق پنج تن، نصیب میں نہیں ان کے حلال کی روٹی، وہ جس نے امیر کر دیا زمانے کو، وہ جس نے امیر کر دیا زمانے کو، اصل میں ہے وہ خدیجہ کے ہاتھ کی روٹی، اصل میں ہے وہ خدیجہ کے ہاتھ کی روٹی۔ لوگوں اپنے ڈھب کا بس یہ منظر ایک ہے، ارے 5 تن ہے اور چادر ایک ہے، ارے 5 تن ہے اور چادر ایک ہے۔ قبلہ شاہ جی ابھی آپ بیان کر رہے تھے کہ میرے کریم اللہ جپال آقا نے فرمایا حسن اور حسین جنتی پھول ہیں، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ پھول ایسے ہیں کہ پوری کائنات اپنے نوازوں کو چومتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو انہیں سونگھا بھی کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، شاہ صاحب تشریف فرمائیں، قبلہ علامہ سید منیب علی شاہ صاحب عرفانی زیدہ مجدور۔ قبلہ شاہ جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امام حسین کے ساتھ محبت کے بارے میں کوئی فرمان رسول پیش کیجئے، اور اسی کے ساتھ ایک سوال اور مزید ٹچ کرتے ہوئے آپ دونوں سوالوں کو اکٹھا جواب دیجئے گا۔ صحابہ کرام کی امام حسن سے عقیدت محبت کا جو سلسلہ ہے اس بارے میں ارشاد کیجئے۔ جی رضوان بھائی، آپ کے دونوں سوال جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ خاص اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کسی بھی شخصیت کے بارے میں وہ ایک اعزاز کی بات ہے، بے شک، اور اور شخصیت بھی وہ جو امام حسن مجتبیٰ جیسی شخصیت جو سبط رسول ہوں اور رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے ہوں۔ واہ واہ واہ۔ تو حضرت نبی پاک نے فرمایا امام حسن مجتبیٰ کے لیے کہ اے لوگوں حسن سے محبت کرو، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسن سے محبت کرے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اور تم میں سے جو ادھر موجود ہے وہ یہ بات غور سے سن لے اور اس تک پہنچا دے جو ادھر موجود نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، یہ فرمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص حضرت امام حسن علی مقام کے لیے موجود ہے، جو ذخائر العقبہ کتاب کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حوصلہ عطا فرمایا ہے کہ یہ حلیم آل محمد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ حوصلہ دیا ہے کہ جس وقت میری امت کے درمیان خون کی نہریں بہہ جائیں گی اور جنگیں ہو جائیں گی، یہ ان میں صلح کروا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو دوسرا سوال آپ نے کیا کہ صحابہ کرام کی کیا عقیدت تھی حضرت امام حسن علی مقام سے، تو یہ بھی اگر اس کا جواب تفصیل سے دیا جائے تو گھنٹوں کی تقریر اس کے اوپر منحصر ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ وقت ہمیں یہ گنجائش نہیں دیتا کہ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی جائے، تو صحابہ کرام میں ہمارے لیے جو سب سے زیادہ معتبر شخصیت ہیں اور جن کے اوپر اعتبار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جن پر اعتبار کرتے تھے، جو سید الصحابہ ہیں، جو افضل الصحابہ ہیں، جو امام الصحابہ ہیں، جو صحابہ کے رہنما اور پیشوا ہیں، امیر المؤمنین، امام المتقین، خلیفہ بلا فصل، حضرت یار غار و یار مزار، حضرت ابو بکر صدیق کریم رضی اللہ عنہ، آپ کی جو عقیدت تھی امام حسن مجتبیٰ سے، وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق کریم یہ فرماتے ہیں ارقبوا محمدً فی اہل بیتی، آپ حضرت امام حسن علی مقام کو حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سونگھا کرتے تھے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی مجھے ان میں سے وہی خوشبو آتی ہے جو محمد الرسول اللہ کی خوشبو، کیا بات ہے۔ اور فرمایا ارقبوا محمدً فی اہل بیتی، کہ محمد الرسول اللہ کی اہل بیت میں ڈھونڈو محمد کو، محمد الرسول اللہ کو ڈھونڈو ان کی اہل بیت کے اندر۔ تو جس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق کو خاص خدا داد فضائل عطا ہوئے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، آپ نے سب سے پہلے اپنے جان و مال رسول اللہ کے قدموں میں رکھا، آپ وہ ہیں جو ہجرت کی رات رسول اللہ کے رفیق سفر بنے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے خاص آپ ہی کو یہ نگاہیں عطا فرمائی کہ صحابہ تو اور بھی تھے لیکن واحد ذات ابو بکر صدیق کی تھی کہ جو اہل بیت میں رسول اللہ کو دیکھا کرتے تھے۔ یہ عقیدت اور محبت تھی آپ کی امام حسن علی مقام سے۔ کیا بات ہے شاہ جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، رب ذوالجلال آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام روح رمضان میں ہمارے تمام دوست احباب جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف لائے، رب کائنات سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
تنظیم ثنا خان مصطفیٰ یوٹیوب سوشل میڈیا کے ذریعہ سے یہ پروگرام آپ کے سامنے نشر کیا جاتا ہے۔ کوشش کیجئے یہ پروگرام جو ہے آپ جتنا بھی ہو سکے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، ہمارے یوٹیوب چینل سے، فیس بک سے سماعت کر کے ہمارا پیغام آپ تک ہے، آپ آگے پہنچائیے، آپ بھی کار خیر کا حصہ بنیے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، مومنوں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ آخری کلام ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں بلا سید حسنین علی پیرزادہ صاحب، آپ مائک لیجئے، بسم اللہ کیجئے، آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ بسم اللہ۔ دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلا دیا وچے بیڑے تے وچے جیڑے تے وچے وانجے مہانے اتنا ڈٹھیا صبر نہ آوے تے میں ہور کدے والے بجا مرشد دا دیدار ہے با مرشد دا دیدار ہے با مرشد دا دیدار ہے با تے مینوں لکھ کروڑا ہزار